روم فتح ہوا تھا فاروق اعظم کے زمانے میں، اور اس کی فتح کا سبب کیا بنا تھا؟ یہاں بھی دیکھیں ایسے اسلام پھیلا ہے بھائی، محبتوں سے اسلام کیسے پھیلا ہے۔ یہ ہے عدل و انصاف جس نے اسلام کو فروغ دیا ہے۔ ایک قافلہ گیا روم کو تجارت کرنے کی غرض سے مسلمانوں کا، روم کے بادشاہ قیصر روم جو کہلاتا تھا پورے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، ایک شخص کو چھوڑ دیا، کہا جاؤ اپنے امیر المومنین سے کہنا کہ سارے ہم نے مسلمانوں کو پکڑ لیا ہے، تم میں ہمت ہو تو اپنے لوگوں کو چھڑا لے۔ اور یہ کہہ کر گرفتار کیا گیا کہ تم مسلمان جہاں آتے ہو وہاں اپنے مذہب کو پھیلا دیتے ہو، دوسروں کا مذہب خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہم پھیلاتے نہیں، وہ خود بخود پھیل جاتا ہے، لوگ خود آتے ہیں جوڑتے ہیں، ہم تو خود کو جوڑتے نہیں ہیں بھائی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بہت اس کو سمجھایا کہ بھائی ہم تجارت کے لیے آئے ہیں، کہا نہیں تم تجارت کرتے ہو، لوگ تم سے پھر متاثر ہوتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے مذہب کو خطرہ، قید کر دیا۔ وہ ایک تنہا صحابی فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچتے، سفر کرتے ہوئے آئے، روم سے آتے ہیں، بہت دور ہے روم، الگ ہی ملک ہے، کئی دن لگ گئے، اور جب آئے انہوں نے پوری داستان سنائی، فاروق اعظم جلال کے عالم میں کانپنے لگے، فرمایا منشی کو بلاؤ، اور تحریر لکھی فاروق اعظم نے۔ کیا تحریر کے الفاظ تھے، مختصر الفاظ، کہا یہ روم کے شہنشاہ ہرقل کی طرف یہ خط دیا جاتا ہے مسلمانوں کے امیر المومنین کی طرف سے کہ تم نے ہمارے ساتھیوں کو بیجا پکڑ لیا ہے، تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو چھوڑ دے، اور خدا کی قسم اگر تو نے ہمارے ساتھیوں کو نہ چھوڑا اور ان پہ ظلم کیا، ان کو جیل میں رکھا، تو میں ایسی اتنی عظیم اور اتنی بڑی فوج بھیجوں گا کہ اس کا پہلا سپاہی روم میں ہوں گا اور آخری سپاہی مدینے میں ہوں گا، اتنی بڑی فوج میں بھیجوں گا۔ اور نیچے پھر آپ نے لکھا فقط امر المومنین عمر ابن خطاب، بس اتنا ہی نام تھا عمر ابن خطاب۔ تحریر پہنچی، شہنشاہ روم بڑی شان و عظمت کے ساتھ اپنے تخت پہ جلوہ گر ہے، قاصد تحریر لے کر آیا، کہا کہ امر المومنین ہمارے بادشاہ کی، ہمارے امیر اور خلیفہ کی طرف سے جواب ہے، بادشاہ کی طرف کا پڑھ کے سنایا جائے۔ بڑی شان و شوکت سے بڑی بلند آواز میں اس نے کہا تھا پڑھ کے سنایا جائے۔ جب قاصد نے تحریر پڑھی وہ سنتا رہا، گھمنڈ کے عالم میں مجھ پہ تاؤ دیتا رہا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ کہیں گا، جواب یہی تھا اس کے ذہن و فکر میں کہ جاؤ بول دو تمہارے امیر سے جو کرنا ہے کر لو، ہم تمہارے ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مونچھوں پہ تاؤ دیتا رہا، تحریر پڑھی جاتی رہی، اور جب تحریر ختم ہوئی اور آخری میں قاصد نے جب یہ نام لیا کہ یہ خط اور یہ تحریر ہے فقط امر المومنین عمر ابن خطاب کی طرف سے، جیسے ہی فاروق اعظم کا نام آیا اس پہ لرزہ طاری ہوا، کانپنے لگا اور تخت سے نیچے گر پڑا۔ خلولی مچ گئی کہ بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی صاحب۔ حکیم آ گئے، طبیب آ گئے، سپاہیوں نے اٹھایا، خوابگاہ میں اس کی آرام گاہ میں اس کو پہنچا دیا۔ طبیبوں نے دیکھا بلڈ پریشر ہائی ہے صاحب، نبض اچھل رہی ہے، کچھ دوائیاں دی گئی۔ بادشاہ کو جب سکون ہوا، وزیر آ گئے، کہا کہ حضور بادشاہ سلامت، کیا ہوا اچانک آپ کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ کہا جب تک تحریر پڑھی جاتی رہی مجھ پر کوئی کیفیت نہ ہوئی، مگر قاصد نے جیسی یہ نام لیا عمر ابن خطاب، نہ جانے اس نام میں کیا تاثیر تھی کہ میرا دل اچھلنے لگا، دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور گھبراہٹ طاری ہوئی، اور پھر جو کچھ تم نے دیکھا تمہاری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں نہیں سمجھ پایا اس نام میں کیا تاثیر ہے کہ اس نام کے کانوں میں آتے ہی ایک خوف اور ہراس مجھ پر غالب آ گیا۔ یہ تھا فاروق اعظم کا دبدبہ، تلواروں کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں نام ہی کافی ہوتے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا امیر المومنین بادشاہ سلامت آپ فکر نہ کریں، میں جاسوس کی شکل میں جاسوس بن کے جاتا ہوں، جس نام کا روب کا عالم یا یقیناً وہ بہت بڑا بادشاہ ہوگا، بڑا عظیم بادشاہ ہوگا، بڑی کثیر اور عظیم اس کی فوج ہوگی، اور جس انداز اور جس تیور میں اس نے تحریروں کو لکھا ہے، اس کا تحریر لکھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے۔ اس نے گزارش نہیں کی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھیوں کو چھوڑ دے، حکم دیا جاتا ہے چھوڑ دے ہمارے ساتھیوں، ورنہ اتنی بڑی فوج بھیجوں گا کہ پہلا روم میں ہوں گا آخری مدینے میں ہوں گا، اتنی قطار کے ساتھ فوج ہوگی۔ اس میں دھمکی ہے۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاسوس بن کر جاؤں اور تحقیق کروں کہ اس کا روب دبدبہ اس کی فوج کا کیا عالم ہے۔ روم کا وزیر اعظم آتا ہے، لباس تبدیل کیا، اس نے مسلمانوں کا لباس پہنا، اور جب مدینے میں داخل ہوا حیرانی اور حیرت کی انتہا نہ رہی، نہ کوئی محل نظر آتے ہیں، نہ پکے مکان نظر آتے ہیں، سب جھوپڑیاں ہی ہیں۔
یہ تو بڑے غربا اور مساکین لوگ نظر آتے ہیں. بات روم کے فتح کرنے کی کرتے ہیں, بات ایران اور ایران کے کچلنے کی کرتے ہیں. حال یہ ہے کہ جھوپڑیاں ہیں, گھروں کی چھتوں پر کھجوروں کے پتوں کی چھتیں بنی ہوئی ہیں, کھجوروں کی چھالوں کی چھتیں بنا رکھی ہیں. بڑے غربا مساکین, پیٹ اندر دھسے ہوئے, ہڈیاں نظر آتی ہیں, آنکھیں دھسی ہوئی نظر آتی ہیں. غربت کا عالم ہے. کوئی بہت شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے لوگ رہتے ہوئے نظر نہیں آتے, ہاتھی نظر نہیں آتے, گھوڑے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے ہیں. کس بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ روم کو فتح کریں گے؟ ایک مسلمان کے قریب گیا, عربی بولنا جانتا تھا, عربی میں گفتگو کی اور کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا بادشاہ کہاں ملیں گا؟ میں باہر سے آیا ہوں, دوسرے ملک سے آیا ہوں, مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. کہا خاموش, ہمارے یہاں بادشاہت نہیں ہے, ہمارے یہاں خلافت ہوتی ہے اور اپنا خلیفہ ہم خود چنتے ہیں. ڈیموکریسی ہے ہمارے یہاں. ڈیموکریسی کا تصور اگر دنیا کو کسی نے سب سے پہلے دیا ہے تو وہ اسلام ہے. تم کیا ڈیموکریسی کی بات کرو گے؟ تم تو ڈکٹیٹر ہو گئے یار. کہاں تم ڈیموکریٹک رہ گئے؟ ڈیموکریسی ہے ہی کہاں تمہارے اندر؟ ڈکٹیٹر ہو تم. ہٹلر کو پیچھے چھوڑ دیا تم نے. یہ اسلام نے ڈیموکریسی بتائی کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. بادشاہ ورڈ بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے مسلمان. کہتے تھے خلیفہ ہے, ہم نے چنا ہے ان کو. کہا اچھا بھائی خلیفہ ہی تمہارے کہاں ہے بتاؤ, کہاں ان کا محل ہے؟ کہا خبردار وہ محل میں نہیں رہتے. کہا محل میں نہیں رہتے, کہاں رہتے؟ کہا ان کا اپنا گھر ہے, اسی میں رہتے. اچھا گھر بتا دو بھائی. کہاں؟ جاؤ ادھر جاؤ, یہ گلی سے مڑنا, ادھر مڑنا, سامنے ایک گھر نظر آئے گا, وہی ان کا گھر ہے. پہنچا, جب لوگوں سے پوچھتے پوچھتے پہنچا, لوگوں نے کہا یہی امیر المومنین فاروق اعظم کا گھر ہے. حیران رہ گیا, یہ گھر ہے؟ یہ گھر, حویلی تو دور, جھوپڑا ہے یہ بھائی, محل تو بہت دور کی بات ہے. ایک معمولی سا جھوپڑی کی شکل میں جھکا ہوا مکان تھا, چھت پر کھجور کی چھالیں ڈلی ہوئی تھی, دروازے پہ ایک پردہ تھا. یہ وہ مکان ہے جس میں وہ بادشاہ, وہ امیر المومنین رہتا ہے کہ جس کا نام سن کے روم, قیصر روم اپنے تختوں سے اوندے منہ گر جاتا. کیسا بادشاہ ہے یہ, کیسا رہن سہن. چلو مل تو لیتے آئے تو آواز دی کہ امیر المومنین تشریف رکھتے ہیں گھر پہ. ایک خاتون کی گھر میں سے آواز آتی ہے, نہیں ابھی گھر پر نہیں ہے. کہا آپ کون؟ کہا میں ان کی اہلیہ ہوں, ان کی بیوی ہوں. کہا کہاں ملیں گے امیر المومنین؟ اب جملہ سنیں. کہاں ملاقات ہوں گی امیر المومنین کی؟ امیر المومنین گارڈن میں نہیں ہے, باغ میں نہیں ہے. بیوی کہتی ہے امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہو؟ اینٹوں کے بھٹوں پہ مزدوری کرنے گئے ہیں. مزدوری کرتا تھا وقت کا خلیفہ, حکومت کا پیسہ نہیں کھاتا تھا. یہ تو ایک چیز پاس ہوتی ہے تو کتنے کروڑوں کے تو گبن ہو جاتے ہیں. اب بات اسلام پہ کرتے ہیں یہ لوگ. یہ منہ اور مسور کی دال. تم کیا اسلام کے ڈیموکریسی, اسلام کا نظام عدل سے کا مقابلہ کر پاؤ گے یار؟ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اسلام پہ انگلی رکھو اور بات کرو؟ وقت کا خلیفہ ہے, اپنے محنت سے ذریعے معاش تلاش کر کے حلال روزی کھاتا ہے, حکومت کی تنخواہ نہیں کھاتا. کہا اینٹوں کے بھٹے پر ہیں, وہاں ہوں گے. کہ حیران ہو گیا, وقت کا بادشاہ, وقت کا خلیفہ جس سے قیصر و کسریٰ, روم, ایران و عراق کانپ رہے ہیں, یہ اینٹوں کے بھٹوں پہ جا کے مزدوری کرتا ہے. کیسا شہنشاہ ہے. جب وہ راستہ پوچھتے ہوئے اینٹوں کے بھٹوں کو پہنچا, شہر سے کچھ دور ہے, اینٹوں کا بھٹا لگا ہوا ہے. دوپہر کا وقت تھا, حضرت فاروق اعظم کھانا کھا کے دوپہر کا قیلولہ فرما رہے. قیلولہ یعنی دوپہر میں کچھ آرام کرتے تھے, اہل عرب کی عادت تھی, سنت ہے یہ بھی کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیا جائے. اور آرام بھی کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی بستر نہیں ہے, گدا نہیں ہے, کوئی غلام نہیں ہے پنکھا جھل رہا ہو کھڑے ہو کر. جی حضوری میں کنیزیں نہیں ہیں, درخت کے سائے میں زمین پر کچھ گھاس اگی ہے, اس پر لیٹے ہوئے, اور ایک اینٹ کو تکیہ بنا رکھا ہے. اینٹ کو تکیہ بنا کر آنکھیں بند کے بھی آرام کر رہے. یہ قریب گیا اور جب فاروق اعظم کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو تھر تھر کانپ رہا ہے, پسینے چھوٹ گئے. فاروق اعظم کی آنکھ کھولی, دیکھا یہ کانپ رہا ہے وزیر, پسینے میں شرابور ہے. کہا کون ہے تو, کیوں کانپ رہا ہے, کس نے تجھے خوفزدہ کیا, کس نے تجھے ڈرا دیا؟ کہا حضور آپ سے ڈر رہا ہوں. کہا مجھ سے ڈر رہا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا تیرا. ڈرنے کی وجہ؟ کہا خدا کی قسم جب آپ کے چہرے پر میں نے نگاہ ڈالی تو شیر کا روب آپ کے چہرے پہ نظر آیا. ایسا نظر آیا کوئی معمولی نہیں, کوئی شیر ببر لیٹا ہوا ہو. آپ کے چہرے کا روب.
کہا تو کون ہے؟ کہا حضور میرا تعارف سب میں بعد میں دوں گا، میں کون ہوں، تاخیر نہ ہو جائے، سانسوں کا بھروسہ نہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس لمحے بات کر رہا ہوں دوسرے لمحے موت سے ہم کنار ہو جاؤں، ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھوا دیا۔ کہا پڑھ لے کلمہ، کلمہ پڑھ لیا۔ کہا اب بتا تو کون ہے اور کیوں اسلام قبول کیا، کیا تجھے اسلام، کس چیز نے اسلام سے متاثر کیا؟ کہا حضور میں روم کا وزیر اعظم ہوں، پہلے تو روم کا وزیر اعظم تھا، اب آپ کا غلام ہوں۔ کہا اسلام کیوں قبول کیا، کیا چیزیں متاثر کی؟ کہا صرف اس چیز نے کہ میں نے جب دیکھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں کھلے میدان میں، اینٹ کا ٹیک لگا کر آرام کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خدا کی قسم وہی بادشاہ ایسا بے خوفی کے ساتھ بغیر پہرے داروں کے، بغیر باڈی گارڈ کے وہی آرام کر سکتا ہے کہ جو اپنی رعایا پر عدل و انصاف قائم رکھتا ہو، عدل سے بات کرتا ہو، ورنہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو اپنی جانوں کے خطرے ہوتے۔ تو جب آپ کا انصاف ایسا ہے تو آپ کے پیغمبر محمد کا انصاف کیسا ہوگا؟ اور جس مذہب میں انصاف کی یہ مثالیں ہو وہ مذہب کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہی چیز تھی جس نے مجھے اسلام سے متاثر کیا، اس لیے کہ جب ہمارا روم کا شہنشاہ نکلتا ہے تو فوجوں کی قطاریں ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا کوئی ظالم کتنا ہی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے کہ ہم بہت انصاف کرنے والے، ہم بہت گریٹ ہے، ارے ہمت ہو تو زیڈ پروف سیکورٹی ہٹا کے دیکھ لو تو اوقات سمجھ میں آ جائیں گے، کتنے تم انصاف میں پسند ہو اور کتنے تم چہیتے ہو اور کتنے مقبول ہو۔ نعرے لگوانے سے نہیں ہوتا، انصاف کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جو قوم میں آ جائے، قوم اس کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑے کہ بھئی یہ محسن آیا ہے ہمارا، یہ رہنما آیا ہے ہمارا، یہ لیڈر ہے ہمارا۔ لیکن نہیں ہے نا تمہارا معاملہ۔ یہ وہ انصاف تھے۔ مجھے بتائیے فاروق اعظم نے اس کو دھمکایا تھا، تلوار چلائی تھی، گردن پہ رکھ دیا تھا، پتہ چل گیا تھا یہ وزیر اعظم ہے روم کا اور تلوار رکھی، اسلام قبول کر؟ جی نہیں، نہ فاروق اعظم نے اسلام بولا ہے، نہ بتایا ہے، کچھ نہیں، چہرے کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہا ہے۔ یہ ہے چیزیں وہ اسلام کی طرف لے جاتی ہے۔ کس کی بات کریں؟ فاروق اعظم کے دور کی بات کریں تو انصاف کی تو وہ مثالیں قائم کی، ان کا نام ہی فاروق تھا، میرے آقا نے تو فاروق کہا نا، عدل کو قائم کرنے والا۔ بات ہی ختم ہو جاتی، وقت اجازت